احساس کفالت پروگرام سے مستفید ہونے والی سارہ، شبانہ اور صبا، احساس کفالت سے مستفید ہونے والے سارہ، شبانہ اور صبا، ان کے بعد احساس اسکول تعلیمی وظائف سے مستفید ہونے والے محمد طالب اور ان کے بچے، عابد خان اور ان کی بیٹیاں، اعجاز حسین اور ان کی بیٹیاں، آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ ان کے بعد ائمہ کرام کے لیے جو اعزازیہ ہے ان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد اسامہ قریشی صاحب، ان کے بعد مولانا شاہد اقبال صاحب، پھر مولانا سراج الدین صاحب، مولانا محمد جمشید صاحب اور جگجیت سنگھ صاحب، تالیاں ہونی چاہیے۔ میں درخواست گزار ہوں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان سے کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں جناب چیف منسٹر صاحب، آپ کو، گورنر صاحب، منسٹرز، ممبر پارلیمنٹ، فیڈرل منسٹر بھی اور ہمارے جو سارے صوبائی منسٹرز بیٹھے اور ممبرز پارلیمنٹ، خواتین حضرات، دیکھیں جب میں نے پارٹی 25 سال پہلے شروع کی تو ہمارا جو نصب العین تھا، جو ہمارا منشور تب تھا، اس میں بڑا واضح تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، جو کہ پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن میں جو جب ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جب پاکستان کے اوپر جو اپنی ویژن دی کہ یہ ملک کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا اسلامی فلاحی ریاست۔ اور جب بھی مسلمان اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا 25 سال سے یہ سٹرگل تھی، اور میری کوشش تھی کہ جب بھی اللہ نے یہ موقع دیا تو میں بجائے یہ کہ جی ایشین ٹائیگر بنا دیں گے پاکستان کو یا لاہور کو پیرس بنا دیں گے، ہمارا ہمیشہ قبلہ ایک ہی تھا کہ اس ملک کو ہم نے جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، ہم نے اس طرف اس کو لے کے جانا ہے۔ تو جب ہمیں پختونخوا کی حکومت ملی تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، طاقتور گورنمنٹ نہیں تھی، اور سب نے یہ کہا شروع میں مجھے کہ یہ آپ حکومت لے ہی نہ، کیونکہ بڑا مشکل ہے کولیشن گورنمنٹ کو چلانا۔ تو مجھے
میں تو اس وقت انجرڈ تھا، تو مجھے بڑے لوگوں نے یہ ایڈوائز لی کہ آپ کی بڑا مشکل ہوگا حکومت چلانا، اور پختونخوا کے لوگ ایک دفعہ ہی باری دیتے ہیں، دوسری باری نہیں دیتے وہ، تو آپ کو ویسی ایک باری کے بعد آپ کی ساری سٹرگل ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو پختونخوا کی حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی، تو جب 2018 کا الیکشن آیا تو ساری دنیا کو ایک تعجب ہوا کہ ایک حکومت جو کہ کولیشن تھی وہ 2/3 اکثریت لے کے آ گئی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میں ذرا آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ میں نے سننا پڑا کہ جب ہماری حکومت آئی کے پی میں کہ جی یہ کدھر ہے نیا پختونخوا، ہر وقت ہمیں تانے دیے گئے، لیکن ووٹر نے آخر میں فیصلہ کیوں کیا؟ اور شعور رکھتے ہیں یہاں کے لوگ، زیادہ جمہوریت کا ذہن ہے اس طرف پختونخوا کی طرف، کیونکہ آپ کا سوشل سسٹم ایسا ہے، جرگہ سسٹم ہے، ایک جمہوریت، سوچ جمہوری ہے لوگوں کی، تو کیوں انہوں نے 2/3 اکثریت دی؟ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، انہوں نے رپورٹ شائع کی کہ 2013 سے 2018 جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخوا تھا۔ تو اس لیے لوگوں نے ووٹ دی، کیونکہ ہمارے 5 سال میں سارے پاکستان کے صوبوں سے زیادہ یہاں ہم نے غربت کو کم کیا۔ اور یہ یاد رکھے کہ 2013 میں جب حکومت ملی تو سب سے زیادہ تباہی وار آن ٹیرر کی پختونخوا میں تھی۔ یہاں پولیس والوں کی بہت بڑی قربانی تھی، 500 پتہ نہیں 600 پولیس والے شہید ہو چکے تھے۔ وہ پولیس اپنے آپ کو بچاتی تھی تو شہریوں کو کیا بچانا ہے؟ اور شروع میں تو یہاں کی پختونخوا کی کیبنٹ کو اگر آپ نے منسٹرز کو ملنا ہو تو وہ یہاں پشاور میں نہیں آپ کو ملتے تھے، وہ کسار مارکیٹ اسلام آباد میں ملتے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ خوف تھا یہاں اس وقت۔ لیکن آہستہ آہستہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ٹھیک ہو گیا، اور حکومت نے گورننس سسٹم بھی ٹھیک کر دی، اور سب سے بڑی بات کہ پہلی دفعہ 30% لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملی۔ تو میں اس کے اوپر صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل صرف ایک وجہ سے بنایا تھا کہ میری والدہ کو کینسر ہو گیا، بڑی تکلیف میں تھی وہ، تو میں ایک ہاسپٹل گیا، میو ہاسپٹل میں، کینسر کے اسپیشلسٹ کو ملنے، تو ادھر مجھے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جس کے بھائی کو کینسر تھی، تو وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا اور سارا شام بھائی کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جن کے پاس پیسہ بھی ہے، تو اگر ہمارے لیے اتنا مشکل ہے گھر میں کینسر، تو غریب گھرانوں میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ سے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا کہ میں نے تب سوچا کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی جس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے، وہ کم از کم ایک ایسے ادارے میں جائے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کا مہنگا کینسر کا علاج ہو سکے۔ تب بھی جب ہاسپٹل بنا تو تب میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ سب سے بڑی نعمت ایک معاشرے کے لیے ہو سکتی ہے کہ غریب گھرانے میں اگر پیسہ نہیں ہے تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارا علاج نہیں ہوگا اگر گھر میں پیسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہیلتھ انشورنس، اور تب جب ہم نے شروع کی تو بڑا لوگوں نے اس کے اوپر پہلے تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ پختونخوا کے لوگوں کو جو نچلے کمزور طبقہ تھا اس کو سمجھ آنا شروع ہوا اس کا، اور 30% یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پختونخوا کی کہ 30% لوگوں کو انہوں نے کور کیا ہیلتھ انشورنس سے۔ اور اس کے بعد جب ہماری 2018 میں گورنمنٹ آئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور محمود خان میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہر خاندان کو ہم نے پختونخوا میں ہیلتھ انشورنس دینی ہے، اور آپ کی وجہ سے پھر میں نے پنجاب کو بھی کہا کہ آپ بھی سارے خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس دیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں اب 1 جنوری سے وہاں شروع ہو رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کی ڈسٹریبیوشن، اور 3 مہینے میں پنجاب نے سارے پنجاب میں
لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعمت ہے ہیلتھ انشورنس کی، سفید پوش کے لیے بھی بڑی نعمت ہے، لیکن غریبوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دوائیں دے گا. محمود خان آپ کی گورنمنٹ کو، اور غریب کی دعا یہ یاد رکھے کہ اللہ زیادہ سنتا ہے، دعائیں اس کی سنتا ہے. تو یہ جو آپ نے شروع کیا، اور اب آپ کی وجہ سے پختونخوا میں گیا، اب بلوچستان کے چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ وہ بھی یہ صوبے پیسہ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس کے لیے. انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا. گلگت بلتستان میں بھی، آزاد کشمیر میں، جدھر جدھر ہماری گورنمنٹ ہے وہاں سارے گھرانوں کو، ہر خاندان کو ہم ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے. 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی مثال دی جائے گی دنیا میں، کیونکہ وہاں ہیلتھ انشورنس پریمیم سے پیسے دے کے لینا پڑتا ہے. یہاں گورنمنٹس خود ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمارا جو اب وہ راستہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کا، پہلے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر مہنگائی آ گئی، پہلے کرونا آیا، بڑا زور لگایا میرے پہ لوگوں نے کہ جی لاک ڈاؤن کر دو، بند کر دو، جس طرح ساری دنیا میں ہندوستان کی مثال دی جا رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے بند کر دیا نریندر مودی نے، تو میں بھی کر دوں تاکہ کرونا نہ پھیلے. اور بڑا مجھے برا بھلا بھی کہا گیا. 3 مہینے میں نے بڑی چیزیں سنی کہ جی اس کو پتہ نہیں ہے. کسی نے کہا اس کے اوپر FIR کاٹ دو جو بھی کرونا سے مرتا ہے، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. لیکن آج میں اپنی ٹیم کو، جو NCOC میں ہماری ٹیم تھی، جس طرح ایک ہر روز ہم نے ڈیٹا دیکھا، سائنٹیفک فیصلے کیے، دنیا سے ہٹ کے فیصلے کیے. اور یہ آج ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ جو ملک جس نے سب سے بہتر طریقے سے کرونا کی جو وبا سے جو اپنے ملک کو نکالا ہے وہ پاکستان ہے. اکانومسٹ میگزین اس نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے، یعنی دنیا کا ٹاپ ملک ہے، 190 ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر اپنے ملک کو کرونا سے بھی بچا لیا اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیا. تو ہم وہاں سے نکلے. ہندوستان میں غربت آئی اور ابھی بھی بہت برا حال ہے، معیشت ابھی بھی نہیں ریکور کر رہی. جو انہوں نے لاک ڈاؤن لگائے، جو مجھے کہا جا رہا تھا کہ اس کے نریندر مودی جس طرح کر رہے آپ بھی وہی کریں. لیکن ایک کرونا کا ایک ایسا دنیا کے اندر ایک ایسا مسئلہ بنا جس سے پاکستان بھی نہ بچ سکا. اور وہ کیا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوئے کاروبار بند ہو گئے، ٹریولنگ بند ہو گئی، آپ نے دیکھا ایئرپورٹس بند ہو گئے. اس سے جو سپلائی چین ہے، سپلائی چین کا مطلب کہ جب کاروبار سے مثلا ایک ملک دوسرے ملک کو چیزیں بیچتا ہے وہ بند ہو گئی. تو اس سے جب سپلائی چین بند ہوئی، چیزوں کی کمی ہو گئی، کمی ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئی. تو اس کا ہمیں بھی اثر پڑنا تھا. یعنی تیل جو تھا وہ دگنا ہو گیا 3-4 مہینے میں، کوئلہ دگنا ہو گیا، گیس دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی، گیس بلکہ کئی جگہ 3 گنا زیادہ بڑھ گئی. تو یہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. پھر جو گھی ہے 70-75% پاکستانی باہر سے امپورٹ کرتا ہے، وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا. تو اس کا اب کیا گورنمنٹ کرتی؟ ہم نے جتنی چیزیں پاکستان میں تھی ہم نے اپنی پورا زور لگا کے، میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے، ہم نے ان کی قیمتیں نیچے رکھی. لیکن جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے تھے اس کا ہم کیا کرتے؟ حالانکہ ہم نے پٹرول پہ، ڈیزل پہ، آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو جو سوائے وہ ملک جن کی اپنی پروڈکشن ہے ڈیزل کی، یعنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے، ان کے علاوہ پاکستان میں سب سے، باقی دنیا سے سب سے کم قیمت پہ ہم اپنا ڈیزل اور اپنا پٹرول بیچ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سارے ٹیکسز نیچے لے آئے. صرف یہ کہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. لیکن
बहरहाल महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं, तो हमने फिर तीन महीने पहले प्लान बनाया कि हम अब कैसे लोगों का ये महंगाई का बोझ कम कर सकते हैं। तो उसमें फिर हमने एक प्लान बनाया, ये जो एहसास राशन है, हमने 120 अरब रुपए इसके लिए निकाले और हमने फैसला किया कि तकरीबन आधे अपने ख़ानदान पाकिस्तान में उनको 30% कम पे आटा, घी और दालें दी जाएं, ताकि वो ये मुश्किल वक्त जो है, जो हमारे ख्याल में ये सर्दियां बड़ा मुश्किल वक्त है, ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कीमतें नीचे आ जाएंगी, तो तब तक कम अज़ कम जो 3 चीज़ें एक गरीब आदमी के लिए ज़रूरी हैं, घी, आटा और दालें, इसमें 30% उनको रियायत मिल जाए। लिहाजा आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं एहसास राशन, और इसमें मैं सबको अपील करता हूँ, अपनी MPs, अपने कारकुनों को, कि अपने ज़िलों में जाएं और लोगों को रजिस्टर करवाएं। जिसने रजिस्टर नहीं किया उन्हें कहें कि जो जिस भी ख़ानदान की 50,000 रुपये से कम आमदनी है वो रजिस्टर करें, ताकि उनको हम शामिल करें इसमें। और फिर जो करियाना स्टोर्स हैं, जिनके ज़रिए जिधर आटा आपको और ये जो 3 चीज़ें रियायत मिलेगी, वो स्टोर्स को भी रजिस्टर करवाए नेशनल बैंक के साथ। इश्तिहार भी हमारे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने कारकुन, अपने MPs इसमें पूरी तरह शिरकत करें, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जो आपके हल्के के लोग हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप उनको कम अज़ कम, वो जब मुश्किल में हैं तो जब आप उनको बताएंगे तो कम अज़ कम हम थोड़ी सी उनकी मुश्किल कम कर सकें। इसके अलावा एक और प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और वो शुरू हो रहा है पख्तूनख्वा से और फिर सारे पाकिस्तान में जा रहा है, वो है कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान क्या प्रोग्राम है? इसमें हमने 2 करोड़ घरानों को, हमने नहीं सॉरी 20 लाख है ना, 20 लाख खानदान, 20 लाख जो सबसे बेचारे निचले कमजोर तबका है, 20 लाख खानदानों को हम हर एक खानदान को 4 चीजें दे रहे हैं। एक, सूद के बगैर कर्जा, 5 लाख सूद के बगैर कर्जा अगर देहात में है तो अपनी किसान के लिए कि वो अपने ट्रैक्टर पे चीज़ें खरीदने पे लगा दे, बीज पे लगा दे, जो भी 5 लाख कर्जा उसके लिए। और शहरों के लिए 5 लाख कर्जा अगर वो कोई छोटी मोटी अपनी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। फिर उस खानदान में एक घर को टेक्निकल एजुकेशन, उसको कोई हुनर सिखाएंगे ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। फिर एक उसी खानदान के अंदर एक घर के लिए कर्जा, 27 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा एक घर बनाने के लिए। और फिर हमारी कोशिश ये है कि, और फिर हेल्थ कार्ड, वो तो खैर हम दे ही रहे हैं, तो यानी कि उस 20 लाख खानदानों को पूरी प्रोटेक्शन दे ताकि उनको हम ऊपर उठा सकें। मैं ये इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि अभी हम इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सबको एक चीज समझनी चाहिए, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इससे हम बहुत ज्यादा अलाउंसेस बढ़ाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है, जब हमारी हुकूमत आई तो जितना भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं, जितना भी हम टैक्स से पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा उसमें से पैसा जो पिछले उन्हें कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर सूद और किस्तें अदा करने में चला जाता है। तो यानी पहले साल अगर हमने 4,000 अरब रुपया इकट्ठा किया, पहला साल हमारा जो टैक्स पे, तो उसमें से 2,000 अरब रुपया चला गया कर्जों की किस्तों पे, तो सिर्फ 2,000 बच गया हमारे लिए। इस बार हमने उससे बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, लेकिन उसका भी आधा चला जाएगा कर्जों की किस्तों पे और सूद अदा करने में। लिहाजा जो हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए वो कम है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ रही है, हमारा टैक्स बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा मुल्क जिस तरह मैंने कहा सही रास्ते पे निकल गया है, तो जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा, पहली कोशिश होगी कि हम अपने निचले तबके को, कमज़ोर तबके को, उनके लिए अलाउंसेस बढ़ाएं, उनके लिए और उनके सहूलतें दें, उनके लिए और ज़िंदगी आसान करें। और हमने एक और जो भी महमूद खान ने बात की स्कॉलरशिप्स की,
تو ہمارے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں. اس وقت 63 لاکھ اسکالرشپس دے رہے ہیں ہم. 47 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا اسکالرشپس کے لیے. 63 لاکھ نوجوانوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. اور اس کا سسٹم میں بھی آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہماری بدقسمتی سے اسکالرشپ کے سسٹم میں میرٹ کے اوپر کہیں نہیں دی جاتی تھی. اب یہ مختلف ہیڈز میں اسکالرشپس مل رہی ہیں. مثلا رحمت للعالمین اسکالرشپس بھی ہیں, ہائر ایجوکیشن کی بھی اسکالرشپس ہیں, پختونخوا اپنی اسکالرشپس دے رہا ہے. وہ ساری جتنی بھی ہمارے صوبوں میں جدھر ہماری گورنمنٹ ہے سوائے سندھ کے, وہ ساری اسکالرشپس اب میں پرائم منسٹر آفس کے اندر اس کا ڈیٹا میں اکٹھا کر رہا ہوں میرے آفس میں. اور اس میں پھر آن لائن ہم جو بھی اسکالرشپس لیں گے یا جو بھی کہنا چاہیں گے کہ جی ہم ڈیزرو کرتے تھے ہمیں نہیں ملی, وہ ساری ایک پورا میرا آفس ہوگا جو صرف یہ دیکھے گا کہ اسکالرشپس میرٹ پہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی. پھر ان بھی لوگوں کو, وہ نوجوان جو پڑھ رہے ہوں گے, اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے اور وہ پڑھ نہیں سکتے, وہ اپلائی کر سکیں گے ہمارے اس آن لائن کے اوپر کہ جی مجھے پڑھائی کے لیے اب اسکالرشپ چاہیے. تو ان کے سب کچھ پرائم منسٹر آفس میں ہوگا, ڈیٹا میرا ادھر اکٹھا ہوگا. آن لائن لوگ ہمارے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے اگر وہ سمجھیں گے میرٹ پہ ملی یا نہیں. اور پھر میں صوبوں کے ساتھ, سی ایم پنجاب کے ساتھ, سی ایم پختونخوا کے ساتھ, باقی جو ہمارے گلگت بلتستان میں چیف منسٹر ہیں, آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر, ہم ان سے ان ٹچ رہیں گے کہ انشور کریں گے کہ اسکالرشپس, اور یہ سب سے ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, میرٹ کے اوپر دی جائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارا آمدنی بڑھتی جائے اور زیادہ ہم نے پیسہ بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہے, اور خاص طور پہ اس طبقے کی جن کو ابھی تک اعلیٰ تعلیم نہیں مل سکتی تھی. میں آخر میں پھر سے اپنے سارے ایم پیز کو اور منسٹرز کو اور چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی یہ جو ہمارا احساس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پروگرام, کیونکہ اس وقت جس طرح لوگوں کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے مہنگائی کا, تو آپ یہ ساروں کو آرڈر, چیف منسٹر صاحب آپ سب کو کہیں, ایم پیز منسٹرز کے اپنے حلقوں میں جائیں اور یہ لوگوں کو کہیں رجسٹر کریں, اس کے اوپر 8171 کے اوپر رجسٹر کریں, اور پھر کریانہ سٹورز کو بھی رجسٹر کروائیں, تاکہ جتنے زیادہ کریانہ سٹور رجسٹر ہوں گے اتنی جگہ آؤٹ لیٹ سے لوگوں کو یہ 30% 3 مین دالیں, گھی اور آٹے کے اوپر ان کو کنسیشن مل سکے گی. آخر میں ایک اور چیز بھی یہ کہہ دوں کہ ہمارا آگے جو اب تک پاکستان میں بدقسمتی سے شارٹ ٹرم پلاننگ ہوئی ہے, یہ ہم پہلی دفعہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان میں. ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں. پہلی دفعہ 50 سال کے بعد اس ملک میں بڑی ڈیمز کسی نے بنانے کی کوشش کی ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہماری سارا جو بارشیں اور پانی گلیشیئرز کا بھی ہوتا ہے, وہ سال میں 3 مہینے میں سارا پانی دریاؤں میں آتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب سردیاں ہوتی ہیں ہمارا پانی کم ہو جاتا ہے دریاؤں میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ریزروارز بنائیں, پانی کو روکیں. چین کے اندر 5000 بڑے ڈیمز ہیں, ہمارے 2 اور اب یہ 3 بن رہے ہیں, تو 5000 بڑے ڈیمز ہیں اور 80,000 سارے چھوٹے بڑے ملا کے. تو ہم نے کوئی آگے پلاننگ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم آگے پلاننگ کریں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کہ پانی کو روکیں, تاکہ آگے ہم اور علاقے کو کاشت کر سکتے ہیں. ہماری بڑھتی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اس کے لیے ڈیمز بنا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہماری کلائمیٹ چینج کے لیے جو 10 بلین سونامی, جس میں پختونخوا سب سے آگے ہے, سب سے زیادہ درخت آپ نے لگائے ہیں اب تک, اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی اپنے شہروں کی, دریاؤں کی, ہوا کی, پولوشن کی. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں پلاننگ ہو رہی ہے. اور پھر انڈسٹری کی طرف پہلی دفعہ جا رہے ہیں, ہماری بڑی دیر کے بعد انڈسٹری اب کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت سے جیسے ہم نکلیں گے, آگے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. شکریہ. امیر ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں ہے. پاکستان اب بھی دنیا میں سب سے سستا ملک ہے. وزیر اعظم عمران خان پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.